मुस्तकिल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तकर्री का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास खत्म। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तकर्री की सिफारिश कर दी। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तकर्री की मुतफ़क़ा तौर पर सिफारिश की गई। हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री को भिजवा दिया गया है। अपडेट करते चलें आपको इस हवाले से कि मुस्तकिल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तकर्री का ये मामला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास खत्म। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तकर्री की सिफारिश कर दी। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तकर्री की मुतफ़क़ा तौर पर सिफारिश की गई। हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री को भिजवा दिया गया। स्मगलिंग की रोकथाम और मुसाफिरों को सहूलियात की फराहमी के लिए मोचको में ज्वाइंट चेक पोस्ट के क़याम का फैसला कर लिया गया। तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से, जो इस वक्त DIG साउथ के हमरा मौजूद हैं। जी अनुषा। जी बिल्कुल, देखिए साउथ जोन पुलिस की जानिब से जो है वो स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जो है वो जॉइंट चेक पोस्ट बनाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से जो है वो DIG साउथ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से जो है ये जॉइंट चेक पोस्ट काम करेगी और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कितनी मददगार ये साबित होगी। सर बहुत शुक्रिया 24 को वक्त देने के लिए। ये बताइएगा, ये जो चेक पोस्ट आप लोग बनाने जा रहे हैं, आपका कल एक अहम इजलास भी हुआ था, तो क्या इससे फ़ायदा होगा? जी थैंक यू वेरी मच। कल एक बड़ी प्रोडक्टिव और मुस्बत जो है वो प्रोग्रेस हुई कि हमने एक कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तकरीबन कुछ 10 के करीब एजेंसीज़ जो हैं वो उसमें शरीक हुई, जिसमें कस्टम इंटेलिजेंस थी, ANF थी, पाकिस्तान रेंजर्स, उसके अलावा कोस्ट गार्ड्स और दीगर जो इदारे हैं जो कि इस काम में जो इंटरेस्ट किया गया है जिनको इस काम से एंटी स्मगलिंग के लिए। तो उसमें हमने इस चीज़ के ऊपर एग्री किया कि एक जॉइंट चेक पोस्ट जो है जो कि बेसिकली एक ICP होगी, जो कि इंटर प्रोविंशियल जो है चेक पोस्ट का वो दर्जा रखेगी, जो कि बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान कायम की जाएगी। और उसका हमने टोटल लेआउट जो है प्लान उसको डिस्कस किया। उसके अलावा उसकी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी जो SOPs हैं कि वो कैसे काम करेगी, उन तमाम इश्यूज़ को हमने थ्रेड बेयर जो है वो उसको डिस्कस किया है और उसके ऊपर जल्दी काम शुरू कर दिया जाएगा। जी अभी जो हमने जो स्पॉट जो है वो हमने फिगर आउट किया है, वो 3 एकड़ जो है ना उसकी वो साइज़ है, और वो जो हमारा हब का बाईपास है उसके ऊपर वो एक प्लॉट ढूंढा गया है। वहाँ पर उसको हम इस्टेब्लिश करने के लिए PC1 जो है उसको तैयार करने जा रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट से इसकी प्रॉपर अप्रूवल ली जाएगी और उसके बाद फिर इसके ऊपर जो है मज़ीद काम किया जाएगा। DIG साउथ असद रज़ा की हिदायत के ऊपर जो है वो ये फैसला किया गया है और इसका बाकायदा तौर पर जो है वो तमाम FIA और जो दीगर इदारे हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। इस हवाले से जो है वो इजलास भी हुआ है और इजलास के अंदर सबने जो है वो इस हवाले से बात भी की है और जल्द इसका जो है वो क़याम भी जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। जी गैस की कीमतों में इजाफे पर सनतकार फट पड़े। शहर भर में सनतकारों ने हड़ताल कर दी। करंगी, लांढी, नॉर्थ कराची, बिन कासिम, फेडरल बी एरिया में फैक्ट्रियों को ताले लग गए। सनतकार जावेद बलवानी ने गैस की कीमतों में कमी ना करने पर मजीद लाहे अमल का ऐलान भी कर दिया। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सनतकार एक जबान हो गए। कराची की तमाम छोटी बड़ी सनतें आज बंद कर दी गयी। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एक्सपोर्ट यूनिट भी बंद कर दी गयी। शहर के साथों एसोसिएशन ने आज की हड़ताल पर अमल दरामद शुरू कर दिया। तमाम इंडस्ट्री जोन में भी हड़ताल के बैनर्स लगा दिए गए। फैक्ट्रियों में डाउन साइजिंग भी शुरू कर दी गयी। फैक्ट्री मालिकान महंगी गैस के बाइस कोई यूनिट चला नहीं पा रहे। सनतकार जावेद बिलवानी के मुताबिक फैक्ट्री मालिकान को नए ऑर्डर भी नहीं मिल रहे। कुरंगी, लांडी, नॉर्थ कराची, बिन कासिम, फेडरल बी एरिया भी कारोबार बंद कर दिया गया। जावेद बिलवानी ने वाजे कर दिया कि पहले 1 दिन की हड़ताल करेंगे, फिर अगला मरहले का ऐलान करेंगे। शहर भर की तरह नूरियाबाद, लसबेला, बलूचिस्तान की सनतें भी बंद कर दी गयी। सनतकारों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। एहतजाज शहर भर की सनतें बंद कर दी। ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस चीफ कोऑर्डिनेटर जावेद बलवानी ने हुकूमत से मुज़ाकरात ना होने की सूरत में हड़ताल का दायरा वसी करने की धमकी दे दी। काविश मेमन रिपोर्ट करेंगे। महंगी गैस के खिलाफ सनतकारों का मीटर घूम गया। सनती जोन में फैक्ट्रियों को ताले लगा दिए। सदर साइड एसोसिएशन कामरान अरबी ने कहा, हुकूमत गैस की कीमत में कमी के जायज मुतालबे को पूरा करे। गैस टैरिफ को 1350 रुपए फी MMBTU किया जाए। हमने सबसे बात ये की है कि हम अक्रॉस द बोर्ड जो भी रेट डिसाइड कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड लेके चलें और उसमें कोई डिफरेंशिएशन ना करें।
ایون اگر آپ میری پرسنل خواہش یا اس کی بات کریں گے تو میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ ایون جو جنرل انڈسٹری اور ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی تفریق نہیں ہونی چاہیے. جاوید بلوانی بولے اگر حکومت نے مذاکرات نہ کیے تو احتجاج کا ادارہ وسیع کر کے 1 ہفتے تک پھیلایا جا سکتا ہے. میں فیڈرل گورنمنٹ کو آپ کے توسط سے سوال کرتا ہوں کہ کیپٹیو پاور کسی کو شوق تھا لگانے کا؟ کیپٹیو پاور ای پی بی جس زمانے میں تھا جو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس نے ہم کو پرمیشن دی تھی بجلی کی شارٹیج کی وجہ سے. تو آپ کیپیسٹی پیمنٹ دیتے ہیں؟ کیپٹیو پاور کو کوئی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہا ہے؟ اس نے بھی تو انویسٹمنٹ کیا ہے، اس کو کیوں نہیں دیتے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت دیگر شعبوں کو سبسڈی دے کر تمام تر بوجھ انڈسٹری پر ڈال رہی ہے. کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21. انڈسٹریز کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ، کراچی میں گیس کے ساتھ بجلی بحران بھی سنگین ہونے کا خدشہ بڑھ گیا. سوئی صدرن گیس کمپنی نے صنعتی بجلی گھروں کو 4 ماہ کے لیے گیس سپلائی بند کرنے کا منصوبہ بنا لیا. اشرف خان رپورٹ کریں گے. دیکھیں یہ عام ٹوسٹ کرتے ہیں ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ کہ کیپٹیو پاور میں فیڈرل گورنمنٹ کو آپ کے توسط سے سوال کرتا ہوں کہ کیپٹیو پاور کسی کو شوق تھا لگانے کا؟ کیپٹیو پاور ای پی بی جس زمانے میں تھا جو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس نے ہم کو پرمیشن دی تھی بجلی کی شارٹیج کی وجہ سے. اب آپ مجھے بتائیں آئی پی پی کو آپ کیپیسٹی پیمنٹ دیتے ہیں؟ کیپٹیو پاور کو کوئی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہا ہے؟ اس نے بھی تو انویسٹمنٹ کیا ہے، اس کو کیوں نہیں دیتے؟ تو کیپٹیو پاور اور سب کو ساتھ بٹھانا چاہیے اور بات کرنی چاہیے اور کوئی سسٹم بنانا چاہیے جس سے ملک کا نقصان نہ ہو. وزارت توانائی نے موسم سرما میں گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. سوئی صدرن گیس کے مطابق موسم سرما میں بلوچستان سے گیس کی طلب میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے. مالی سال 2022-23 میں گیس 847 MMCFD سپلائی کی گئی تھی، جو رواں مالی سال میں گیس گھٹ کر 730 MMCFD تک رہنے کی توقع ہے. کراچی کے صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ اگر RLNG دی گئی تو گیس کی قیمت مزید بڑھ جائے گی. پہلے ہی پیداواری لاگت بڑھنے سے مقابلہ نہیں رہا تو ایسی صورتحال میں انڈسٹریز بند ہو جائیں گی. سوئی صدرن گیس کا کہنا ہے کہ موسم سرما میں گیس کی طلب بڑھنے پر سسٹم میں گیس کی شدید کمی کا سامنا ہے. اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو لائن پیک میں شدید کمی سے مشکلات بڑھ جائیں گی. اسی وجہ سے گیس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گیس لوڈ مینجمنٹ کے تحت گیس لوڈ شیڈنگ بھی کی جائے گی. اشرف خان، سٹی 21. اب آپ کو بتائیں کہ روپے کی قدر میں بہتری آنے لگی. انٹر بینک میں ڈالر 44 پیسے سستا ہو کر 284 روپے 53 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے کم ہو گیا. ماہرین کا کہنا ہے کہ UAE کی جانب سے 20 سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا معاہدہ طے ہونے کے بعد روپے پر پریشر کم ہوا. ساتھ ہی ایک ہفتے میں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے، جس کی وجہ سے ہفتے کے پہلے روز انٹر بینک میں ڈالر 44 پیسے سستا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے سستا ہو کر 285 روپے 50 پیسے پر آ گیا. یورو 1 روپے کمی سے 310 روپے کا ہو گیا، جبکہ برطانوی پاؤنڈ 360 روپے پر برقرار ہے. درآمدی بل کو کم کرنے کے لیے مقامی سطح پر پیداوار شروع کرنا ہوگی. صنعت کاروں نے برآمدات بڑھانے کا نسخہ بتا دیا. سائٹ ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر ریاض الدین کہتے ہیں کہ پاکستان کو برآمدات بڑھانی ہوں گی اور درآمدات کم سے کم کرنا ہوں گی. اشرف خان رپورٹ کریں گے. بڑھتے درآمدی بل پر خدشات، صنعت کاروں نے درآمدی بل کم کرنے کی تجویز دے دی. سائٹ ایسوسی ایشن کے سابق صدر ریاض الدین نے کہا کہ قیمتی زر مبادلہ کمانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. برآمدات بڑھانے کے لیے بجلی، گیس اور پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا. حکومت نے اہم یوٹیلیٹی کی فراہمی کے بجائے قیمتوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے. اب کیسے ریجنل ممالک سے مقابلہ کر سکیں گے؟ اور آج صورتحال یہ ہے کہ جو اہم یوٹیلیٹیز ہیں، جس میں کہ گیس ہے، جس میں کہ بجلی ہے، جس میں کہ پانی ہے، اس کی فراہمی یقینی بنانے کے بجائے اس کی قیمتوں میں کئی 100 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے. اب اس کا واحد حل ہے انکم بڑھانے کا، وہ یہ کہ ہم اپنی مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ کریں. بدقسمتی سے گزشتہ کوارٹر میں بھی ہماری برآمدات گری ہیں. تو ہمیں جو ہے دونوں لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ہمیں ایکسپورٹ پروموشن کرنا ہے اور دوسرا امپورٹ سبسٹیوشن کرنا ہے. ریاض الدین نے کہا کہ ڈالر کمانے کا واحد حل برآمدات کو بڑھانے سے ہی ممکن ہے. انہوں نے تجویز دی کہ درآمدی بل کو کم کرنے کے لیے مقامی سطح پر پیداوار شروع کرنا ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کم سے کم
جو اپنے ہمارے امپورٹ کے اوپر زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے اس کو روکیں اور ڈالر بچائیں. اور ڈالر بچانے کا ہمارے پاس صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے انڈسٹری. اور اس وقت انڈسٹری جو ہے جس زبوں حالی کا شکار ہے مستقلاً، خاص طور پہ کووڈ کے بعد کچھ بہتری آئی تھی، لیکن پھر جو معاشی بدحالی آئی گزشتہ حکومت میں، اس میں ہمارے پاس خام مال دستیاب نہیں تھا. صنعت کاروں نے کہا کہ بدقسمتی سے حکومت کی کسی پالیسی یا اقدام میں درآمدی بل کو کم کر کے ان اشیاء کی پیداوار بڑھانے کے لیے کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ اشرف خان، سٹی 21. شہر قائد میں پتے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. پتے کا 900 گرام کا پیک 1800 روپے تک پہنچ گیا. ہوٹل مالکان نے بھی چائے کی قیمت میں 3 سے 5 روپے اضافہ کر دیا. رابل اشرف رپورٹ کریں گی. چائے کی چسکیاں بھی اب جیب پر بھاری پڑ گئیں کیونکہ قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. چائے کی پتی کا 900 گرام کا پیک 1650 سے بڑھ کر 1800 روپے پر پہنچ گیا. 400 گرام کا پیک 100 روپے مہنگا ہو کر 900 روپے کا ہو گیا. پتی مہنگی ہوئی تو ہوٹل مالکان نے چائے کی قیمت میں 3 سے 5 روپے تک کا اضافہ کر دیا. ہوٹل مالکان کہتے ہیں کہ قیمت نہ بڑھائی تو ہمارا اپنا نقصان ہوگا. شہریوں کا آمدرا پہلے کی بنسبت آدھا ہو گیا. ابھی مہنگائی کی وجہ سے آدھا ہو گیا. کام کاروبار اس حساب سے آدھے بھی نہیں رہے. ابھی تو پہلے تقریباً جیسے ہمارے پاس 3-4 من دودھ بکتا تھا، جو ہے مہنگائی. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ چائے کی پتی سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کی جائے. کیمرامین گلفام شیخ کے ساتھ رابل اشرف، سٹی 21. روشنیوں کا شہر اندھیر نگری میں تبدیل. مختلف شاہراہوں پر اسٹریٹ لائٹس کھمبے تو موجود لیکن کہیں لائٹ جلتی نظر نہیں آ رہی. تفصیلات بتائیں گے اقصا شاہد. جی بالکل، میں اس وقت اختر کالونی میں موجود ہوں اور جو میرے پیچھے آپ کو ٹریفک گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ قیوم آباد کی جانب بڑھ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان شاہراہوں پر جو ہے وہ ہیوی ٹریفک چلتا ہے. رات کے دوران جو ہے ٹرالے بھی یہاں سے گزرتے ہیں. لہٰذا یہاں پر ہم آپ کو یہ چیز دکھائیں گے، میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے کہ ایک بھی اسٹریٹ لائٹ جو ہے وہ یہاں پر اسٹریٹ لائٹ بھی لگی ہوئی ہے، کھمبے بھی لگے ہوئے ہیں، پر جلتی ہوئی نظر نہیں آتی. یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہیوی ٹریفک یہاں سے گزر رہا ہے. مختلف اسٹالز یہاں پر جو ہے وہ سردیوں کے حوالے سے لگائے گئے ہیں. یہ سارے آپ کو اندھیرے میں ہی نظر آئیں گے. جو یہ سڑک پہ آپ کو جگمگ نظر آ رہی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ میرے سیدھے ہاتھ پہ جو ہے وہ ایک ہال موجود ہے، اس کی جو ہے وہ لائٹوں کی وجہ سے جو ہے وہ سروس روڈ جو ہے وہ تھوڑی بہت یہاں پر روشنی ہے. لیکن اگر ہم بات کریں مین شاہراہ کے تو یہاں پر ہمیں کہیں پہ بھی اسٹریٹ لائٹ جو ہے وہ لگی ہوئی یا جلتی ہوئی نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بائک کا سوار شہری ہوتے ہیں یا کوئی بھی مسافر ہو ان کے لیے حادثہ رونما ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ ایک خطرناک چیز ہے کہ اسٹریٹ لائٹ کا بند ہونا. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے شہری ایسے ہوتے ہیں جن کی گاڑیوں میں لائٹ نہیں ہوتی، تو خاص طور پر ان کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ اس چیز میں نظر ثانی کرے اور اسٹریٹ لائٹ پہ جو ہے وہ توجہ دے. جی